اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ جمعرات کے دن کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی متبرک بابرکت دن ہے۔ اگر یہ دن رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں آئے تو اس کی فضیلت اور عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج جس وظیفے کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ رب کریم آپ کی بہت سے مشکلات میں آپ کا ساتھ دے گا، اور یہ وظیفہ آپ اپنے بچی یا بچے کی نافرمانی کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جمعرات کے دن جو بچی یا بچہ نافرمان ہے، ان کا ماں باپ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ان کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، اولاد کی پریشانی ماں باپ کو زندہ درگور کر دیتی ہے، اسی لیے آپ اس وظیفے کو اپنی حیاتی میں پڑھے، اپنے بچوں کے لیے پڑھے، ان کے مستقبل کے لیے پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ان کے مستقبل کو اچھا کرے گا، بہتر بنائے گا، اور آپ کی جو اولاد نافرمان ہو چکی ہے اس کو فرما بردار کر دے گی۔ یہ وظیفہ بہت سے فائدوں کے لیے ہے، بہت سے برکات ہیں اس وظیفے کے۔ آج کا جو وظیفہ ہے قرآن پاک کی بہت ہی متبرک سورت سورہ رحمان، جسے قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا ہے، اس کی بہت ہی مبارک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ عطا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے اس آیت کا وظیفہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اولاد کے بارے میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کریم اسے فرما بردار بھی کرے گا، نیک بھی بنائے گا، ان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرے گا۔ وظیفہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کرے، اور جنہوں نے میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر یہ وظیفہ ماں باپ دونوں میں سے ایک کر لے گا تو بہت ہی بہتر ہوگا، اگر دونوں کریں گے تو یہ مزید بہتر ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بعد نماز فجر کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے، یا ایک آپ بوتل لے لیں جس میں آپ پانی بھر لیں، اور اس پانی پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 313 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کو پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن برکات اور فائدے کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ آیت ہے۔ اس کی بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ ذکر کر چکی ہوں، جس کا معنی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک گلاس پانی یا آپ کے پاس بوتل موجود ہے پانی کی تو اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کیا ہوا پانی اپنی اولاد یعنی بچی یا بچہ جو بھی نافرمان ہے، یا جن کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی ان کا مشکل کام اٹکا ہوا ہے، تو آپ اس صورت کو، اس پانی کو ان کو پلا دیں، انشاءاللہ بچی یا بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اگر ان کا کوئی بھی مشکل کام ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ ماں باپ اس وظیفے کو کرتے ہوئے اپنے بچی یا بچے کا نام لے کر تصور میں ان پر پھونک مارے، اللہ کریم سے ان کے مستقبل کے لیے دعا مانگے۔ رمضان المبارک اور جمعرات کے متبرک دن کے صدقے اللہ کریم آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر رکھے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر 313 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اول اور آخر
پر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ پانی پر دم کر کر اپنی اولاد کو پلائیں، اپنی بچی یا بچے کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، انشاءاللہ اس کے پانی چھڑکنے کی برکت سے بہت سی بلیات بھی دور ہوں گی۔ حسب توفیق صدقہ لازمی کریں، کیونکہ جو بھی وظائف ہو اس کا صدقہ لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی بلیات سے ہمیں دور رکھتا ہے، بہت سی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ وظیفہ عمل پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گی کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔